السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سجدہ کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا لہٰذا یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہماری شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ دونوں توجیہات درست ہیں، تاہم شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہاں پر ابلیس کی رغبت کی وجہ کیا تھی؟ ابلیس دراصل جنوں کی جنس سے تھا اور اپنی عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق مخلوق سے ہے، جبکہ علم فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف سے بڑا بنایا اور اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسے اور جتنی عبادت نہیں کر سکتا، اختیار و ارادہ رکھتے ہیں، فرشتوں سے جنوں کے بعد ابلیس کی خلافت عرضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلتا بھونتا رہا، اور جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا تو اس کے اندرونی حسد و کینہ نے جوش مارا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اکڑ گیا اور آدم پر اپنی فضیلت کا بربلا اظہار شروع کر دیا۔ اس وجہ سے رامدہ درگاہ الہی اور کافر قرار پایا گیا۔ گویا اس کا جرم صرف یہی نہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس سے زیادہ جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر حکم الہی کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنا شروع کر دی۔